أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد مہمان خدا کورس اور اس میں ہم حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی طرف سے اس لیکچر سیریز میں موجود ہیں، اور آج ہمارا 22واں لیکچر ہے اور ہمارا عنوان ہے زخمی علی کی باتیں۔ آلریڈی عرب کنٹریز میں اور کچھ دیگر ممالک میں آج 19 رمضان المبارک شبہ ضربت، ایام شہادت اور شب ضربت کے عنوان سے آج کے دن کو یا یوم ضربت کے عنوان سے افراد دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے متوجہ ہیں، اور این اسی موقع پہ انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان اور اس کے افق کے ہمراہ چلنے والے دیگر افراد جو ہیں ان کے لیے آج کی رات شب ضربت بھی ہے اور شب قدر کی پہلی رات بھی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے، اور یہ بڑی برمحل بھی ہے کہ جن دنوں میں ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، چونکہ الحمدللہ مومنین کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دل دیا ہے جو آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور اپنے ان سے مخصوص ایام میں مومنین اپنے تصور میں وہ منظر سجاتے ہوتے ہیں کہ جو ایام ولادت یا ایام شہادت سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو اس عنوان کے تحت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 ایام ہیں، ان کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جہاں کل ہم نے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے ہم اس سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب مسجد میں آئے تو آپ نے اذان خود کہی، اور یہ اذان کوفہ کے تمام در و دیواروں تک پہنچی، ہر محلے اور ہر گھر تک پہنچی۔ پھر اذان مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے معمول کے مطابق لوگوں کو الصلاح الصلاح کی آوازیں اور صدائیں بلند کر کے جگانا شروع کیا، اپنے قاتل کو بھی جگایا اور اس کو بتایا کہ اٹھو کہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور اس کو بھی بیدار کیا۔ اس کے بعد آج کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اذان کے بعد آپ نے نماز شروع کی۔ 2 قاتل نمازیوں کے بھیس میں مسجد میں موجود تھے۔ پہلے شبیب ابن بجرا نے وار کیا، لیکن اس کی تلوار مسجد کے سکون سے ٹکرائی اور وار ضائع ہو گیا۔ پھر ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر اقدس پر اس شدت سے ضرب لگائی کہ سر مبارکہ شگافتہ ہو گیا۔ مسجد میں ایک نہیں 2 قاتل موجود تھے، اور وہ اسی لیے تھے کہ تاکہ ایک اگر اپنے منصوبے میں ناکام ہوتا ہے تو دوسرا اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلا قاتل جس نے وار کیا اس کا نام شبیب ابن بجرا تھا۔ وہ دوران نماز ہی اس نے قتل کرنے کی اور ضرب لگانے کی کوشش کی، مگر اس کی تلوار مسجد کے ایک ستون سے ٹکرائی اور یوں اس کا وار ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابن ملجم نے وہ جو اس کی تلوار جس کو اس نے زہر میں بجھا رکھا تھا، اس سے وار کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ضرب لگی اور سر مبارکہ جو ہے وہ پھٹ گیا اور شگافتہ ہو گیا۔ اور پھر اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ مشہور ترین جملہ ارشاد فرمایا کہ فز تو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک لحاظ سے خلاصہ تھا اس جملے کے اندر۔ آپ گویا بتا رہے تھے کہ خانہ خدا سے کعبۃ اللہ میں میرے آنے سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ مسجد کوفہ کی اس ضربت تک، اگر میں اس کو خلاصہ کرنا چاہوں، اگر کوئی کہے کہ یا علی آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو میں، یا اگر کوئی کہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک جملے میں ایکسپلین کریں، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اس دوران یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے یہ 2 سوال کیے جائیں تو میں کہوں گا کہ فز تو و رب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ فز تو کی تا کے اوپر زبر ہے یہاں پہ، اس کو پیش پڑھیے گا، یہ کاتب کی غلطی ہے، اس کو اگنور کریں گے آپ۔ فز تو و رب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آ، بہت سارا مواد ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہمیں رکنا ہے، سوچنا ہے۔ چونکہ ہم پیروکار ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، فرسٹ آف آل تو ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کن حالات سے ساری زندگی گزری۔ میں اور آپ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کرنا چاہیں تو کن لفظوں میں کریں گے؟ جتنی آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرز پہ زندگی گزاری، جس طرح کی آپ کی زندگی تھی،
اس زندگی کا خلاصہ اگر ہو، ایک ون لائنر ہم نے دینا ہو، ایک سٹیٹمنٹ دینا ہو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، تو یقینی طور پر ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی وہ مرحلہ بمرحلہ زندگی کے تمام جتنے بھی ادوار تھے وہ مشکل در مشکل، امتحان در امتحان اور آزمائش در آزمائش تھے۔ پوری زندگی آزمائش سے عبارت ہے، مشکلات سے عبارت ہے، اور مزاحمت سے عبارت ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے۔ پوری زندگی آپ نے ریزسٹنس میں گزاری، کوئی نہ کوئی ایک ہدف تھا اور اس ہدف کے مقابل افراد تھے۔ آپ نے اس زندگی کو اس ریزسٹنس میں، اس مزاحمت میں، مصائب میں، مشکلات میں گزار دیا۔ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی زندگی کا کوئی پل مشکلات کے بغیر نہیں گزرا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب آپ کو چیلنج نہیں کیا جا رہا تھا زندگی کے کسی سفیر آف لائف میں بھی۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو چیلنجز سے گھبرائے اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے سرنگوں کیا، بلکہ آخری لمحے میں جب آپ اپنی زندگی کا خلاصہ ون لائنر کی صورت میں پیش کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں معلوم، میں ایک کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ خلاصہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا۔ دوسرا سوال ہم یقیناً یہاں رک کر اپنے آپ سے کریں گے کہ اب تک اسی لمحے جتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، اگر کوئی ہم سے کہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیں، ایک سنگل سینٹنس پر مشتمل ون لائنر سٹیٹمنٹ ہو آپ کا، تو ہم کیا دیں گے؟ وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہے؟ ہم اپنے مقصد پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر لمحہ کوشش کر رہے ہیں، اور یعنی اپنی زندگی کا خلاصہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعیان اور ان کے پیروکاروں کے لیے یقینی طور پر یہ جملہ بہت زیادہ متوجہ کرنے کا ہے کہ موت کبھی اور کسی لمحے آ جائے گی، مگر اس طرز سے گزارنا کہ جب تم موت کے کو اپنے گلے لگا رہے ہو تو یہ نعرہ بلند کر سکو کہ خدا کی قسم میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ یہ مشکل ہے، لیکن سکون اسی میں ہے، لذت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنے زندگی کا خلاصہ خود ایک نعرے کی صورت میں کر کے جائے کہ خدا کی قسم جتنی زندگی میں نے گزاری ہے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، چیلنجز کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، مگر کامیابی کے ساتھ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی ضربت لگی تو ضربت کے بعد جو پہلا جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے فرزندان اور اصحاب آپ کی طرف لپکے، مگر اس دوران خون کا فوارہ سر اقدس سے ابل پڑا تھا اور آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے، محراب بھی لہو سے تر ہو گیا تھا۔ اب اتنی شدت سے ضربت لگی ہے کہ بعض کتابوں میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ وہ ضربت یا وہ ضرب جی تھی، وہ جو وار تھا وہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے سجدے کے مقام تک تلوار اتر گئی تھی۔ بعد میں بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ تلوار کتنی گہری لگی تھی۔ اب اتنی گہری تلوار لگی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر خون بہے گا۔ تو ایک دم جو ہی تلوار آپ کو لگی تو آپ کے اصحاب اور آپ کے فرزندان آپ کی طرف بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ خون ایک فوارے کی طرح ابل رہا ہے اور آپ کے سارے جسم پر رواں ہے، اور پھر محراب بھی خون سے لہو لہو ہو چکا ہے۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آہو فریاد کرنے لگے۔ اچھا، اس دوران میں آپ سے عرض کروں کہ نماز جو تھی وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کرائی۔ ہمارے پیش نظر کورس کی بہت ساری مشکلات تھیں کہ ہم بہت مختصر اس کو رکھنا چاہتے تھے، چونکہ پوری کتاب اس موضوع کی ہم نہیں بنانا چاہتے تھے، چیپٹر تھا اور محدود سی ہمارے پاس سپیس تھی۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز مکمل کی۔ اسی ضمن میں آپ کے ذہن میں ہو شاید کل آغا سجاد صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب آپ مسجد آنا چاہتے تھے اور جناب ام کلثوم آپ سے سن چکی تھیں کہ اللہم بارک لی فی الموت، کہ پروردگارہ میری موت میں میری موت کو میرے لیے بابرکت قرار دے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن چکی تھیں کہ ان کی موت کا وقت بہت قریب ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جودہ ابن حبیرہ سے کہیے جو کہ آپ کا بھانجا ہے کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو امام حسن کا نام نہیں لیا گیا، امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ حسنین قریبین پر ان کو فوقیت دی گئی اور حضرت ام کلثوم نے کہا کہ آپ نہ جائیے، اپنی جگہ جودہ ابن حبیرہ کو بھیجیے؟ ایک تو اس سین کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، پھر اس سین کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ضربت لگی اور یہ وقت آیا کہ جب آپ کی جگہ کسی کو جماعت کرانا پڑی تو اس موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جماعت کرائی۔ ان دونوں باتوں میں اختلاف ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ اختلاف بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔
چونکہ جناب ام کلثوم کے سامنے تھا کہ آپ کی موت کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور آپ آگاہ کر چکے تھے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی جینے کی مدت ختم ہو چکی ہے اور موت کا وقت آن پہنچ جائے۔ آپ جانتی تھی کہ آپ کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے، آپ صحیح سالم تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس صورت میں اگر موت کا تصور ہو سکتا تھا تو وہ کسی حملے کی صورت میں ہو سکتا تھا۔ تو آپ چونکہ جانتی تھی آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ چاہتی تھی کہ اس وقت میں کہ جب آپ کو سیکیورٹی کے طور پر مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ مسجد نہ جائیں، بیٹی مشورہ دے رہی ہیں، ظاہر ہے یہ قرآن و سنت نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، ایک مشورہ ہے صرف، تو آپ چاہتی تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، لہٰذا اس خطرے کے لمحات میں آپ کے فرزندان آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس موجود رہیں، اور آپ کے فرزندان کے بعد جو سب سے اہل شخص وہاں موجود تھا ان کی نظر میں، اس کا نام انہوں نے دیا کہ جودہ ابن حبیرہ سے کہیے وہ نماز ادا کرے۔ دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کی بیٹی کی رائے تھی، اور یہ ہم ان کی بیٹی کی رائے کے طور پر ہی اس کو پڑھیں گے، امیر المومنین کے فیصلے کے طور پر اس کو نہیں لیں گے۔ سو ان کی جو رائے تھی وہ خطرات کو بھانپتے ہوئے، متوقع خطرے کو دیکھتے ہوئے، اور متوقع ایک حملے کو سوچتے ہوئے کہ یہ کوئی کسی قسم کا حملہ پلان ہوگا جس کی وجہ سے بظاہر یہ موت کی جو آثار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، لہٰذا ان آثار میں اور ان حالات میں حسنین کریمین کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہونا ضروری تھا، اسی لیے آپ کے بھانجے کا مشورہ دیا گیا۔ عملاً جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جماعت کرانے کا مرحلہ آیا تو آپ نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز مکمل کرانے کا حکم دیا۔ تو جب جماعت مکمل ہو گئی تو اسی دوران جب آپ کو ضربت لگی، آپ زخمی تھے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آہو فریاد کرنے لگے۔ خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ آپ خون روکنے کے لیے اپنی مٹھی میں محراب کی مٹی لے کر اپنے زخم پر ڈالتے اور اس آیہ شریفہ کی تلاوت کیے جاتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ تو فرسٹ ایڈ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں دی گئی، وہ فرسٹ ایڈ آپ خود اپنے زخم پر محراب کی مٹی کو ڈالنے کی صورت میں دے رہے تھے تاکہ خون روکنے کی ایک کوشش کی جائے، اور جب وہ مٹی اپنے زخم پر ڈال رہے تھے تو اس مٹی سے متعلق کی قرآن مجید کی وہ آیا پڑھ رہے تھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو گویا متوجہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کی موت کے لیے اب ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکے۔ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے اور دوبارہ اسی سے تم نکالے جاؤ گے میدان محشر میں جاننے کے لیے۔ ادھر آسمان پر ملائکہ میں ہلچل مچ گئی، اور جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان بلند آواز میں یوں اعلان کیا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے ہیں۔ وانطمست واللہ نجوم السماء وعلام التقا، آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے ہیں، تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اور باخدا ہدایت کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر کا چچا زاد بھائی مارا گیا ہے، مجتبی کا وصی شہید کر دیا گیا ہے، علی آج مارے گئے ہیں، واللہ اوصیاء کے سید و سردار مارے گئے ہیں، ان کو شقی ترین نے مار دیا ہے۔ سو جبرائیل امین، ایک اعلان تو وہ تھا جو کوفہ کی گلیوں میں ہونا تھا، مگر یہ اعلان اس اعلان سے پہلے آسمان و زمین کے درمیان انبیاء کے ملائکہ کے جو سردار ہیں جبرائیل امین، انہوں نے بلند کیا، اور یہ آواز زمین تک بھی آئی، اور اہل زمین نے بھی اس آواز کو سنا کہ خدا کی قسم ہدایت کی نشانیاں گر گئی ہیں، ہدایت کے ستون گر گئے ہیں، اور آسمان کے ستارے گویا بے نور ہو گئے ہیں، تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اور زمین پر جو اللہ کی مضبوط رسی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ یوں ان الفاظ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر دی گئی، اہل آسمان کو بھی اور اہل ارض اور زمین والوں کو بھی۔ I'm sorry۔ ابن ملجم ضرب لگا کر مسجد سے بھاگ گیا تھا، اور آپ کے اصحاب اس کے تعقب میں نکلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ شور بلند ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل پکڑا گیا ہے، اور اتنے میں باب الکندہ سے ایک ہجوم ابن ملجم کو گرفتار کر کے اور اس کی تلوار اس کے گلے میں لٹکائے مسجد میں داخل ہوا۔ آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں اور یہ سادہ ہے، اس پہ میں اور یہ پھر وہ ماحول بھی آف کورس ان کو ایکسپلین کرنا آسان نہیں ہے۔
اور یہ لمحات آسان بھی نہ تھے، نہ تو اہل کوفہ پر، نہ ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ پر، آپ کے فرزندان، آپ کے اہل و عیال پر، اور خاص طور پر آپ کی بیٹیوں پر بھی۔ تو اس لیے ان کو زیادہ ایکسپلین کرنا دشوار ہوگا میرے لیے بھی، اور انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ان لائنز کو پڑھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری 3 ایام گزار رہے تھے، اور کیسے امیر المومنین جیسی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ آپ کا قاتل، پہلے تو یہ کہ اس نے آپ کے اوپر ضرب لگانے کا، وار کرنے کا جو وقت انتخاب کیا وہ حالت سجدہ میں کیا، حالت نماز میں کیا۔ اپنی طرف سے وہ یہ جانتا تھا کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، یعنی ان کے آ، جو ہے آزاد زندگی میں، کہ جب وہ اس حملے کو روکنے کے لیے آزاد ہوں، سامنے آ کر حملہ نہیں کر سکتا ہے، زندگی کے دیگر معاملات میں حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت ایک دفعہ تجزیہ و تبصرہ میں نے پڑھا جنگ احد کے معاملے میں، کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا تو بیسیکلی وہاں ایک سے زیادہ ٹارگٹس معین کیے گئے تھے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن بازوؤں کو قطع کرنا ہے۔ جو سب سے بڑا نشانہ اور جو سب سے بڑی پلاننگ کی گئی تھی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تھی جنگ احد کے زمانے میں۔ اس موقع پر بھی جو دشمن کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ شہید، ان کو قتل کرنے کا کوئی موقع کسی کو میسر نہیں آتا ہے تو دیگر چند ٹارگٹس طے کیے گئے تھے، جن میں سے دوسرا نمبر جناب حمزہ کا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے میں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی کہ کیوں کر وہ حملہ نہیں کر سکے اس موقع پہ دشمن، اور پھر ان کو اپنے سیکنڈ ٹارگٹ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنا عملاً ناممکن تھا جب آپ چوکنا ہوتے، ہوشیار ہوتے، عام معمولات زندگی میں ہوتے۔ البتہ ایک ہی موقع تھا جب آپ پر حملہ کیا جا سکتا تھا، جب آپ پر حاوی ہوا جا سکتا تھا، جب آپ پر جو وار ہے وہ کامیاب ہو سکتا تھا، اور وہ نماز ہی کا موقع تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز پہ وہ اتنے مگن ہوتے تھے، ذات پروردگار کے سامنے اس قدر خشوع و خضوع میں ڈھل جاتے تھے اور ڈوب جاتے تھے کہ وہ جو مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے کہ جب تیر پاؤں سے نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی شیر خدا کو، تو کہا گیا کہ یہ تیر ابھی نہ نکالیے جب امیر المومنین نماز کی حالت میں ہوں گے۔ اس حالت میں چونکہ آپ اس قدر خدا کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، ڈوب ہو جاتے ہیں، اور اس قدر متوجہ اللہ ہوتے ہیں کہ اس دوران اگر تیر نکال بھی لیا گیا تو آپ کو خبر تک نہ ہوگی، آپ متوجہ تک نہ ہوں گے۔ تو نماز کی چونکہ یہ حالت ہوتی تھی، لہذا دشمن جانتا تھا کہ نماز کے علاوہ آپ پر حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، آپ پر وار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے دشمن نے نماز، اور نماز میں بھی حالت سجدہ کا انتخاب کیا، چونکہ اس سجدے میں انسان کا جو ہے وہ سامنے بھی نظر نہیں ہوتی بلکہ زمین کی طرف نظر ہوتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے عام آدمی بھی بے خبر ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ دشمن کی پلاننگ تھی، دوسری طرف خالق کائنات کی طرف سے آپ کہہ لیجئے کہ شہادت آپ کا مقدر تھی، اور یہ تھا کہ آپ جب اس دنیا میں آئے تو کعبۃ اللہ میں آئے، اور جب جانے لگے تو محراب مسجد ہے اور حالت سجدہ ہے۔ یہ انتخاب بہت اعلیٰ تھا ان اوے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں کی جانے والی عبادت کا جو بہترین طریقہ ہے، حالت سجدہ اس میں موجود تھے۔ تو یہ ضرب لگی، چونکہ آپ جماعت کرا رہے تھے، اصحاب بھی اس حالت میں تھے، تو اب قاتل کے پاس وقت تھا کہ وہ بھاگ جاتا، کیونکہ جتنے تک لوگ اس سے سجدے سے، حالت سجدہ سے اٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، اس دوران تک وہ وہاں بھاگنے سے کامیاب ہو چکا ہوگا، لہذا قاتل وہاں رکا نہیں، فوراً سے بھاگ نکلا۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے چند افراد ایسے تھے، جب وہ متوجہ ہوئے تو قاتل کے پیچھے گئے اور کوفہ کی گلیوں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر مسجد کا چونکہ ہم سین پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں ہی تھوڑی دیر بعد یہ شور بلند ہوا، لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل پکڑا گیا ہے، اور پھر مسجد میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جو مسجد کا ایک دروازہ جو باب الکندہ تھا وہاں سے لوگوں نے گرفتار کیا ہوا ہے ابن ملجم کو، اور اس کی تلوار اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے اور اس کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ ضرب کے تھوڑی ہی دیر بعد زہر کی شدت اور زخم کی گہرائی کے باعث امیر المومنین علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ کے اصحاب اور فرزندان آپ کے گرد مسجد میں جمع ہیں اور ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر کے آپ کے حضور لے آئے ہیں۔ پہلے چند لمحوں کے بعد غشی طاری ہوئی،
اور جب دوبارہ آنکھ کھلی ہے تو پھر آپ نے جو منظر دیکھا وہ یہ کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب کھڑے ہیں، آپ کے فرزندان کھڑے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا قاتل بھی ہے جس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور قاتل کو گرفتار حالت میں آپ کے سامنے کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے۔ اب ان حالات میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کے بعد ابھی تک جو باتیں کی ہیں، سب سے پہلے وہ نعرہ کامیابی ہے کہ فزت و رب الکعبہ، اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی ہے جو مٹی ڈالتے ہوئے آپ اپنے سر اقدس پر جو ہے مٹی ڈالتے ہوئے وہ آیا پڑھ رہے تھے۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور حکم ہے جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا آپ نے کہ نماز کی تکمیل کی جائے اور نماز مکمل کرائی جائے۔ ان تین باتوں کے بعد آپ چوتھی مہم ترین بات کون سی کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اس حالت میں ہو تو اس کے لیے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ منظر آپ نے دیکھ لیا، فرزندان اصحاب آپ کے گرد جمع ہیں، قاتل آپ کا گرفتار شدہ حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو غشی طاری ہوئی، آنکھ کھلی ہے، ہوش آیا ہے، تو اس دوران آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس ملعون کو دیکھا اور اس سے پوچھا ابئس الامام کنت لک حتی جازیتنی بہذا الجزاء، کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا کہ تم نے مجھے یہ صلہ دیا؟ الم اکن شفیقا علیکا، اور کیا میں تم پر مہربان نہ تھا؟ وآثرتک علی غیرک واحسنت الیک، کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاتل سے مکالمہ کیا۔ اس مکالمے میں بھی کہیں غصہ نہیں ہے، کہیں جذبات نہیں ہے، بلکہ قاتل کو گویا کہ ندامت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، شاید کہ یہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پچھتا جائے، اب بھی میرے ڈر سے، ان لوگوں کے ڈر سے توبہ کر لے، اس کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی دلوائی جا سکے۔ اسی لیے بڑے مشفقانہ، شفیقانہ، دل کے اوپر اثر ڈالنے والے 3 سے 4 سوال ہیں جو اپنے قاتل سے آپ نے کیے، اور پہلا سوال یہی تھا جو دل چیر دینے والا ہے، کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ کیا مجھے یہی صلہ دیا جانا چاہیے تھا جو تم نے مجھے صلہ دیا ہے؟ کیا میں تم پہ مہربان نہیں تھا؟ کیا میں نے کبھی تم پہ سختی کی ہے؟ کیا میں نے تم پر احسانات نہ کیے تھے اور میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ یہ اپنے قاتل کا دل موم کیا جا رہا ہے، وہ ذات پروردگار کے سامنے آ جائے اور اپنے اس فعل پر توبہ کر لے اور نادم ہو جائے اور پچھتا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے کریم ہے اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگرچہ اس موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے، اور میں جہاں تک ایک تھوڑا بہت کربلا کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کربلا کو جتنا سمجھ سکا ہوں، کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حل من ناصر ینصرنا، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں جو عربی زبان میں جو آپ کے استغاثے ملتے ہیں کہ حل من جذوبی ذب عن حرم رسول اللہ، اور اس طرح کے الفاظ جو آپ آخر میں کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام معافی کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ شان کریمی تھی، یہ شان شفقت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ جانتے تھے لشکر یزید نے ساروں کو شہید کر دیا ہے، میں تن تنہا بچ گیا ہوں۔ ایون دین میں نے ایک حدیث میں ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام الوداع آخر کے لیے در خیمہ پر موجود تھے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور آپ کی ریش اقدس تک جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ما یبکی کا یا حسین، بھیا حسین اب کس چیز نے رلایا ہے؟ بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو اس لمحے رلا سکتی تھیں، پیاس تھی، اپنے ساتھیوں کی جدائی تھی، پھر جناب علی اکبر کی جدائی تھی، جناب قاسم کی جدائی ہے، شہادت حضرت علی اصغر کوئی عام سانحہ تو نہ تھا جو آپ کے ہاتھوں پہ رونما ہوا تھا۔ پھر ہو سکتا ہے آپ چونکہ نظر امامت سے دیکھ رہے تھے ابھی کچھ ہی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، شام غریبہ آنے والی ہے، کوفہ کا منظر ہے، شام کا منظر ہے، رونے کو تو بہت کچھ تھا کربلا میں، اور سوال یہی تھا کہ بھیا حسین کس نے رولایا ہے، کس بات پہ رو رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کی طرف اشارہ کیا، اور جو نقلاً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں منقولاً اور مفہوماً، تو آپ نے فرمایا کہ انی اب کی لہم سیدخلون النار، بہن زینب اپنے کسی زخم کو نہیں رو رہا، اپنے کسی شہید کو نہیں رو رہا، تمہارے آنے والے وقت پہ بھی نہیں رو رہا، ان کے لیے رو رہا ہوں وہ جو میرے قاتل بن کر کھڑے، انی اب کی لہم، ان کے لیے رو رہا ہوں۔ کیوں روتا ہوں؟ سیدخلون النار، جنت کی طرف بلا رہا ہوں، آ نہیں رہے، جہنم کا رستہ اختیار کر چکے ہیں، اور اس رستے پہ چلتے رہے تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے رو رہا ہوں۔ کتنا غلط کر رہے ہیں اپنے لیے۔ امام کتنا شفیق ہوتا ہے،
یہی شان شفقت تھی امام حسین علیہ السلام جب در حقیقت میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں جب استغاثہ بلند کر رہے تھے، گویا آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تم میرے پاس اس لیے نہیں آ رہے ہوگے توبہ کرنے کہ ہم نے آپ کے سارے شہید کر دیے، علی اکبر کو شہید کیا، جناب علی اصغر کو شہید کیا، اتنے سارے آپ کے مارنے کے بعد شاید کسی کے دل میں پچھتاوا تو ہو، مگر ڈر سے نہ آ رہا ہو کہ اب جا کر کیسے توبہ کروں، اب جا کر کیسے کہوں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آؤ میں بہانہ فراہم کرتا ہوں، میں بلا رہا ہوں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میری مدد کرنے کے بہانے آ جاؤ، میں در توبہ تک لے جاؤں گا، تمہاری بخشش کرا دوں گا۔ مگر نہ امام علیہ السلام قطعاً کوئی ایسا اعلان نہیں کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور مجھے بچا لے۔ در حقیقت یہ اعلان بھی آپ کی شفقت پر مبنی تھا، جس کا اظہار آپ در خیمہ پر اپنی بہن کے سامنے کر چکے تھے۔ ایگزیکٹلی وہی چیز کربلا سے پہلے ہمیں محراب مسجد کوفہ میں نظر آ رہی ہے۔ زخمی علی ہیں، قاتل گرفتار اور سامنے کھڑا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اب بھی شفقت بھری گفتگو، محبت بھری گفتگو کر رہے ہیں، اور خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ توبہ کر لے اور راہ جہنم سے خود کو بچا سکے۔ سو امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ کیا میں کوئی برا امام تھا تمہارا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا، تم نے مجھے یہ صلہ کیوں دیا؟ جب اس نے سنا، وہ سر جھکا کر کھڑا تھا اور اس نے جواباً کہا، اف انت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو جہنم کا سامان کر چکا ہے؟ یعنی گویا کہ اس نے دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے کہا کہ آپ اب بھی اس کو چھڑانا چاہتے ہیں جو جہنم جانا چاہتا ہے؟ میں آپ کی اس باتوں میں نہیں آؤں گا، میں راہ جہنم کا انتخاب کر چکا ہوں۔ ایک لحاظ سے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ پھر یہ اب چوتھی بات ہے جو اہم ترین بات آپ نے کی، وہ ابن ملجم کو توبہ کا ایک موقع فراہم کرنے کی کوشش۔ پانچویں بات جو آپ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد کی، وہ کون سی بات تھی؟ پھر آپ علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، دیکھو بیٹا، اپنے اس قیدی سے مہربانی، رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ ارفق یا ولدی بے اسیر کا ورحم ہو۔ واقعتاً ہماری جانیں قربان جائیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ حالت کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ اہم ترین گفتگو پہلی تین باتوں کے بعد اگلی دو باتیں اپنے قاتل کے بارے میں۔ پہلی بات قاتل کو در توبہ تک لے جانے کی کوشش، جب وہ انکاری ہوا۔ اگلی بات اپنے قاتل کے بارے میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارفق، میرا بیٹا، نرمی سے پیش آنا، ہمدردی سے پیش آنا، شفقت کے پیش آنا۔ کس کے ساتھ؟ بے اسیرے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو میرا قاتل ہے اور اب تمہارا قیدی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ، بڑا خوبصورت سلوک کرنا اس کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اور بڑا عجیب جملہ ہے یہ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ، بیٹا ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو۔ جو لوگ عربی سمجھ سکتے ہیں وہ لطف اٹھائیں گے اس جملے کا، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ، حسن بیٹا ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو۔ قَدْ طَارَتَا فِي أُمِّ رَأْسِهِ، خوف سے اس کی آنکھیں گویا باہر نکل آئی ہیں۔ اور پھر فرمایا، یرجف خوفاً ورعباً وفزعاً، اس کا دل خوف اور دہشت کے مارے کانپے جا رہا ہے۔ حسن بیٹا، سختی نہ کرنا اس پر، یہ تمہارا قیدی ہے، میرا قاتل ضرور ہے، مگر میری درخواست جو ہے، اس کے ساتھ رحم دلی، مہربانی، شفقت، حسن سلوک، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ یہ گفتگو مسجد میں ہو رہی تھی۔ آپ یقیناً متوجہ ہوں گے ان حالات میں کوئی کبھی یہ گفتگو نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ ان چیپٹرز کے آخر میں ہم ایک دعویٰ کریں گے، اور ہم شاید اپنے دعوے میں یقیناً سچے بھی ہوں گے۔ ایسا دعویٰ کسی اور شخصیت کے بارے میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہ گفتگو مسجد میں ہو رہی تھی، این اس لمحے جب خون تازہ رواں دواں تھا۔ مگر آپ صرف اسی پر بس نہیں ہوئے، بلکہ زخمی ہونے کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک علی امیر المومنین علیہ السلام اس خوف کے پیش نظر کہ آپ کی اولاد و اعزاء آپ کی شہادت کے غم و غصہ میں آپ کے قاتل پر سختی نہ کریں، بارہا ابن ملجم لعین کے لیے وصیت کرتے نظر آئے۔ انشاءاللہ آپ مزید پڑھیں گے، بار بار آپ اس کے لیے وصیت کرتے تھے کہ کہیں آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے احباب، آپ کے حلقہ احباب کے لوگ آپ کی شہادت کے غم و غصے میں کہیں اس کے اوپر سختی نہ کریں۔ آپ بار بار تلقین کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ میرے قاتل پر سختی نہ کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ در حقیقت اس ضمن میں آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ دیکھو، کسی کی مخالفت یا دشمنی میں غم و غصہ اور ہٹ دھرمی کی یوں بھیٹ نہ چڑھ جانا کہ خوف خدا بھی جاتا رہے اور شریعت محمدی کا لحاظ بھی نہ رہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، انشاءاللہ متوجہ ہوں گے کہ جب میرا اور آپ کا مولا
جب میرے اور آپ کے امام ایسا ان حالات میں اپنے قاتل کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، ہم قاتل تو درکنار کنار، ہمارا کوئی ذرا سا مخالف ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ مخالفت ہی پیدا ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ سب روا رکھتے ہیں، سب جائز ہو جاتا ہے ہماری نظر میں، خدا نخواستہ ایسا انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے اور نہیں کرنا بھی چاہیے۔ بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک کو یاد رکھنا ہوگا، آپ قاتل سے کیسے پیش آ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو غصہ ہٹ دھرمی کی یوں ہم نے اس آگ میں نہیں کود جانا کہ خوف خدا ہی ختم ہو جائے، ہر حد پار کر جائیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، شریعت محمدی کا لحاظ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اس سے متوجہ ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی ضرور لائیں گے۔ تو یہ آپ زخمی حالت میں تھے، مسجد میں یہ گفتگو ہوئی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں اور با وفا اصحاب نے مسجد میں ہی آپ کی پہلی مرہم پٹی کی۔ سو پہلی پٹی، جو پہلا فرسٹ ایڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی مسجد میں دیا گیا، اور وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد کی اس محراب کی مٹی کو مٹھی میں لے کر اپنے سر اقدس پر ڈالا۔ وہ پہلا آپ کہہ لیجئے فرسٹ ایڈ کا عمل تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انجام دیا۔ پہلی جو مرہم پٹی کی گئی تھی وہ خود مسجد میں ہی کی گئی تھی، آف کورس کسی صحابی کے کسی کمر بند سے ہوگی، کسی کپڑے سے کی گئی ہوگی جو ان کے پاس دستیاب تھا، بہر صورت پہلی مرہم پٹی مسجد میں کی گئی۔ پھر آپ کو اٹھا کر دارالامارہ سے ملحق آپ کے چھوٹے سے گھر میں لے جایا گیا، جہاں اہل خانہ پہلے ہی ہاتف غیبی کی آواز کے ذریعے آپ کے زخمی ہونے سے مطلع ہو چکے تھے اور گریہ کناں تھے۔ جو زائرین وہاں پہ گئے ہیں وہ دیکھ آئے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر دارالامارہ کے کھنڈرات کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا مانگا ہوا گھر ہے۔ جب آپ کوفہ میں حاکم وقت اور حکمران وقت کے حوالے سے آئے تھے اور کوفہ کے صدر دروازے پہ کھڑے تھے اور کوفہ کا سرکاری عملہ آپ سے پوچھ رہا تھا ای القصرین ننزلو کا، امیر المومنین یہاں کوفہ کے اندر دو محل ہیں حاکم وقت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ بتائیے کون سے محل میں جاننا پسند کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں ان محلوں میں سے کسی میں جانا پسند نہیں کروں گا، ان فتنہ و فساد کے گھروں میں مجھے مت لے کر جاؤ۔ اس کا مفہوم بنتا ہے جو آپ کا جواب تھا۔ پھر وہیں اس مجمع میں آپ کے بھانجے جودہ ابن حبیرہ کھڑے تھے۔ آپ نے جودہ ابن حبیرہ سے کہا تھا کہ کیا تم میرے لیے یہاں کوئی گھر دیکھ سکتے ہو؟ تو جودہ ابن حبیرہ کا گھر تھا جو دارالامارہ سے ملحق تھا، چونکہ وہ مسجد کے بہت قریب تھا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو اپنے لیے پسند کیا اور اپنے بھانجے جودہ ابن حبیرہ سے وہ گھر مانگ لیا۔ اسی مانگے ہوئے گھر میں حاکم وقت، مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران وقت رہائش پذیر رہا، اور اب زخمی ہونے کے بعد آپ کو آپ کے اصحاب اٹھا کر اسی گھر میں لے کر جا رہے ہیں جس کی زیارت آپ کرتے ہوتے ہیں جب آپ زیارت کوفہ کے لیے جاتے ہیں، زیارت مقامات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ کو زخمی حالت میں وہاں اٹھا کر لے جایا گیا تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جبرائیل امین کی جو صدا تھی وہ صرف آسمان کے باسیوں کے لیے نہیں تھی، وہ اہل زمین کے لیے بھی تھی۔ ہاتفی غیبی کی اس آواز سے آپ کے گھر والے، آپ کے گھر میں موجود مستورات پہلے سے یہ آواز سن چکے تھے اور وہ مطلع ہو چکے تھے، اور گھر میں اب گریہ اوزاری ہو رہا تھا۔ جب آپ کو گھر لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام کے اصحاب دروازہ کے باہر رک گئے اور برابر آہو بکا کرتے رہے۔ زخمی علی علیہ السلام کو دیکھ کر گھر کے اندر اہل خانہ کے گریہ کی صدائیں اس قدر بلند ہوئیں کہ ان کی آواز داخلی دروازے تک پہنچنے لگی۔ اگرچہ آپ زخمی تھے اور تکلیف میں بھی تھے، مگر یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے اہل خانہ کے رونے کی آواز آپ کے اصحاب کو سنا۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ اور یہ تھوڑا سا مسئلہ آیا۔ آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے گھر لے جایا گیا اور وہاں پر چونکہ اصحاب لے کر گئے تھے تو گھر کے اندر اب اصحاب نہیں جا سکتے تھے، وہ دروازے کے باہر رک گئے اور وہیں انہوں نے گریہ شروع کر دیا۔ آپ کو زخمی حالت میں گھر کے اندر آپ کے فرزندان لے گئے، اور اب ظاہر گھر میں خواتین تھیں، مستورات تھیں، اور زخمی حالت میں
وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ رہی تھیں تو گریہ وزاری بلند ہوا، گریہ کے صدائیں بلند ہوئیں۔ تو وہ صدائیں آف کورس اس حالت میں، چھوٹا سا تو گھر ہے، آپ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ گھر کے دروازے تک بھی وہ صدائیں پہنچی۔ آپ بہت تکلیف میں تھے، شدت کی تکلیف میں تھے، زخمی بھی تھے، مگر جو ہی آپ نے دیکھا کہ خواتین کی گریہ وزاری کی آوازیں میرے گھر کے داخلی دروازے تک پہنچ رہی ہوں گی، اور میرے اصحاب اس حالت میں بھلا میرا دروازہ چھوڑ کے کب گئے ہوں گے، آپ متوجہ ہوئے، تو آپ کو یہ بالکل گوارا نہیں ہوا، اچھا نہیں لگا کہ آپ کے گھر کی مستورات اور خواتین کی آوازیں وہاں تک جائیں اور آپ کے اصحاب کے کانوں تک جائیں۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر دروازے پر موجود اپنے اصحاب کے پاس بھیجا کہ یقول لکم امیر المومنین انصرفوا الی منازلکم، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تم سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ چونکہ اس حالت میں ممکن نہیں تھا کہ گھر کی یہ مستورات گریہ وزاری نہ کرتی، لہٰذا آپ نے یہ درخواست اپنے اصحاب سے کی کہ تمہیں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، چونکہ آپ سے گوارا یہ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کی گھر کی مستورات روئیں اور ان کی آواز آپ کے اصحاب کے کانوں تک بھی پہنچے۔ سب جانثاران لوٹ گئے، مگر اسبغ ابن نباتہ وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ گھر سے اس قدر گریہ بلند ہوا کہ جس کو سن کر اسبغ کی چیخیں نکل گئیں، اور ان کے رونے کی آواز خانہ علی کے اندر بھی سنائی دی۔ ہم نے اس چیپٹر کا نام بھی اسی لیے لکھا ہے کہ اسبغ بن نباتہ اور علی علیہ السلام کی باتیں۔ اسبغ ابن نباتہ آپ کے قریبی ترین اصحاب میں سے تھے، کوفہ سے تعلق تھا، عارف تھے امام علی علیہ السلام کی ہستی سے، اور بہت بڑی معرفت شخصیت تھے دین الہی اور ذات پروردگار کے حوالے سے۔ آپ اصحاب خمیس میں شامل تھے، آپ یقیناً انشاءاللہ گوگل کیجئے گا، میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، میں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اصحاب الخمیس کون تھے؟ اصحاب الخمیس گویا کہ ایک تمغہ ہے، آپ سمجھ لیجئے، ایک ٹائٹل ہے جو چند اصحاب کو شامل ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعضمت اصحاب بدری صحابہ کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے جو نہایت بعظمت صحابہ ہیں ان کو اصحاب الخمیس، وہ اصحاب الخمیس کہلاتے ہیں۔ اور اصحاب الخمیس میں کون شامل تھے اور کیا ہوا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ گوگل پہ جا کے ضرور پڑھ لیں گے۔ تو یہ اصحاب الخمیس میں شامل تھے، جنگ جمل میں شامل ہوئے، جنگ صفین میں شامل ہوئے، سو امیر المومنین علیہ السلام کے قابل ترین اور قریبی ترین افراد میں سے شامل تھے۔ اب سارے لوگ چلے گئے جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، مگر اسبغ بن نباتہ نہیں گئے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے شاید یہ امام علیہ السلام کی حکم عدولی تھی، مگر یہ حکم عدولی نہیں تھی، جس کو آپ اگلے پیراگراف میں انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر وہ وہیں بیٹھے رہے۔ اب گھر میں گریہ ہو رہا تھا، باہر اسبغ بھی گریہ کر رہے تھے، لیکن اسبغ کا گریہ بہر صورت گھر کے اندر تو نہیں پہنچ رہا تھا، مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں اتنا گریہ بلند ہوا کہ اس گریہ کی شدت اور اس کی تڑپ کو سن کر اسبغ برداشت نہ کر سکے، اور ابن نباتہ کی چیخیں نکل گئیں، اور ابن نباتہ کے رونے کی اور چیخنے کی یہ جو آوازیں تھیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے اندر پہنچی۔ دروازہ پر کسی کے رونے کی آواز سن کر امام حسن مجتبی فوراً باہر آئے اور ابن نباتہ کو کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگے، الم اقل لکم انصرفوا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ سب اپنے گھروں کو لوٹ چلو؟ باہر دیکھا، امام حسن مجتبی وہ چیخیں سن کر آئے کہ کون ہے جو دروازے پہ چیخیں مار کے رو رہا ہے، تو حیرت زدہ رہ گئے، یہ تو اسبغ بن نباتہ ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ میں نے تو بھی کہا تھا، حکم امیر المومنین تھا کہ انصرفوا، چلے جاؤ اپنے گھروں کو، تو آپ کیوں نہیں اپنے گھر گئے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسبغ نے معذرت خانہ لہجے میں التجا کی، اے فرزند رسول، خدا کی قسم، امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر دیکھے بنا واپس جانے پر میرا نفس راضی نہیں ہو رہا، اور نہ ہی میرے پاؤں یہاں سے واپس جانے کے لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں، ہمت ختم ہو چکی ہے، طاقت ٹوٹ چکی ہے، میرے بس میں نہیں یہ دروازہ چھوڑ کر واپس چلا جاؤں جب تک ایک مرتبہ پھر امیر المومنین کو دیکھ نہ لوں۔ سو یہ اسبغ بن نباتہ کا جواب تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ گفتگو امیر المومنین علیہ السلام کو بتلائی۔ امام حسن مجتبی ظاہر امیر المومنین کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ اسبغ ابھی تک بیٹھے ہیں، ان کی ٹانگوں، ان کے پاؤں میں، ان کے جسم میں سکت نہیں ہے کہ وہ چل سکیں، درخواست کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حاضری کی اجازت دی جائے۔ سو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اندر بلا لیا۔ اسبغ کہتے ہیں کہ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ امیر المومنین لیٹے ہوئے ہیں،
उनके सर पर एक जर्द कपड़ा बंधा हुआ था, मगर चेहरा की जर्दी इस कदर ज्यादा थी कि उस कपड़े के रंग पर गालिब आ रही थी। मालूम नहीं हो रहा था कि चेहरा ज्यादा जर्द है या वो कपड़ा। मैं उन पर झुका, बोसा दिया और फूट फूट कर रोने लग पड़ा। अस्पक बड़े खुशकिस्मत थे कि दोबारा ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन हासिल हुई। घर के अंदर गए, अमीरुल मोमिनीन को घर में देखा। घर पे सर पे आपके एक जर्द रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, मगर तलवार में चूंकि जहर थी, जहर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी और तकलीफ इस कदर ज्यादा थी। असबह ये नकल करते हैं कि मैंने देखा, मालूम नहीं होता था वो कपड़ा ज्यादा जर्द है या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का चेहरा ज्यादा जर्द है। शिद्दत मोहब्बत से अपने आप पर काबू न रख सके असबग बिन नुबाता अमीरुल मोमिनीन पर झुक गए, बोसा दिया और फिर रोने लग पड़े। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, असबग रोते क्यों हो? अतब के या असबग फ़इन्नहा वल्लाहिल जन्ना। असबग रो मत, वो सामने जन्नत है और मैं बस दाखिल जन्नत हुआ चाहता हूं। जब मैं जन्नत जा रहा हूं तो फिर तुम रोते क्यों हो? असबग बोले, इन्नमा अब की ले फकदानी ईजा का या अमीर मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन, मैं तो खुद को रो रहा हूं। मैं इसलिए गिरिया गिरिया कर रहा हूं कि अब अली हम में ना रहेंगे और ना हम उनकी आवाज कभी सुन सकेंगे। मुझे याद है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हो रही थी, तो बिनत पैगंबर दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी गालिबन अनस इब्न मालिक से पूछा था, अनस तुम्हारा दिल राजी कैसे हो गया था सरदार अंबिया के कब्र पर मट्टी डालने पर, उनकी जस्द छुपाने पर तुम्हारे दिल राजी कैसे हो गए थे? यकीनन वो जुमला ऐसा ही है कि कैसे सब्र किया होगा, कैसे दिल को थामा होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा उन लोगों ने जिनके सामने अली जैसी हस्ती रवाना हो रही हो, और फिर अली जैसी हस्ती हमेशा के लिए छुप रही हो और इस आलम से हमेशा के लिए गायब हो रही हो और जा रही हो। वाकईतन ये बहुत बहुत मुश्किल मरहला था जिस पे सब्र करना। और असबग इसी चीज को सोच कर रोए जा रहे थे कि क्या अब हमारी जिंदगियों में, क्या अब इस धरती पर अली ना होंगे और हम जिंदा रहेंगे? कैसी जिंदगी होगी, कैसी मुश्किल होगी ये। इसलिए जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं तो जन्नत जा रहा हूं, जब मैं जन्नत की तरफ जा रहे हूं तो इस बात पे क्यों रोते हो? तो असबग ने कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, आपके जन्नत जाने पे गिरिया नहीं है, इस धरती के अली के बिन रह जाने पर गिरिया है। आपके बिन ये जिंदगी, आपके बगैर ये जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये गलियां, ये माहौल, ये मस्जिद, ये सब कैसा होगा जब अमीरुल मोमिनीन जहां नहीं होंगे? खुतबात अली के लबो लहजा और गूंज से आशना आशिक ने उस लम्हे अली से आखिरी बार हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की फरमाइश की, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो अली की जुबानी कभी कोई हदीस न सुन पाएंगे। क्या कमाल मारिफत थी असबग बिन नुबाता की। आखिरी वक्त में एक ख्वाहिश की, एक फरमाइश की, और वो आशिक के खुतबात अली था। वो जो लहजा अली थे उसके आशिक थे। आखिरी बार ख्वाहिश भी यही थी, फरमाइश भी यही थी और दरख्वास्त भी ये कि या अली, आखिरी बार मैं जब आपसे रुखसत हुआ चाहता हूं, मैं जानता हूं अब दोबारा आपकी जिंदगी में आपसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा, इस घर में दाखिल नहीं हो सकूंगा। मुझे आखिरी बार मेरी फरमाइश ये है, आप एक हदीस रसूल सुनाइए, मैं आपकी जुबान मुबारक से हदीस रसूल सुनना चाहता हूँ आखिरी वक्त में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में असबग की फरमाइश पूरी करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी उम्मत तक पहुंचाना चाह रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने उनकी इस ख्वाहिश को पसंद फरमाया। आप भी चाहते थे कि इसी जरिए से, असबह के जरिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम उम्मत तक पहुंचाया जाए। चुनाचे आप कहने लगे, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाकर हुक्म दिया कि मैं उनकी मस्जिद में जाऊं, यानी मस्जिद नबवी में जाऊं, और मिंबर रसूल पर बैठकर लोगों तक उनका यह पैगाम पहुंचाऊं। आप यकीनन मुतवज्जे होंगे, ये किसकी जुर्रत हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मिंबर रसूल पर बैठे? मगर ये हुक्म रसूल था, या अली, मस्जिद में जाओ और मिंबर रसूल पर बैठो और वहां बैठकर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ। क्या पैगाम था?
الا ان لعنت اللہ ولعنت ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین ولعنتی علی من انتمى الی غیر ابیہ، اللہ اس کے ملائکہ اور انبیاء اور مرسلین کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے، یا اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے، یا اپنے اجیر کے اجر کو ضائع کر دے۔ یہ درخواست، یہ جو فرمان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یا علی مسجد میں جاؤ، ممبر رسول پر بیٹھو، اور وہاں لوگوں سے، غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے اس وقت میں یہ بات شامل تھی کہ پہلے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے، اور پھر وہاں پر جب اکٹھے ہو جائیں تو آپ نے ممبر پر جانا ہے اور آپ نے ان لوگوں کے سامنے جا کر میری طرف سے یہ حکم سنانا ہے۔ اور آپ بھی یقینی طور پہ حیران ہوں گے یہ کیسا حکم ہے، کوئی خاص اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اتنی اہم کون سی بات تھی جو آپ پہنچانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے ملائکہ، انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بھی لعنت ہے اس کے اوپر جو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور سے منسلک ہو جائے اور کسی اور کا بن جائے، ماں باپ کا نہ بنے، جو اپنے مالک کا نہ بنے کسی غیر کا بن جائے، جو اپنے اجیر کا، اجیر وہ ہوتا ہے جس سے آپ کام کرواتے ہیں اور پھر اس کو اجرت دیتے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ اجرت کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو آخر میں اجرت دوں گا، تو جو اجیر کو اجرت نہ دے بلکہ اس کی اجرت کو ضائع کر دے، جو یہ تین کام کرے، اس پر اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ یہ پیغام ممبر رسول سے امیر المومنین حکم رسول سے پہنچانے کے لیے گئے۔ بظاہر یہ بے موقع و بے محل سی بات تھی کہ حکیم امام اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ایسی حدیث سنا رہے ہیں جس کا بظاہر ان حالات سے ربط ہی نہیں ہے جن سے وہ گزر رہے ہیں، مگر ان سے ایسا ہونا بعید ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، بظاہر مجھے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو بڑی بے محل سی ہے، ہم تو شہادت امیر المومنین پڑھ رہے تھے، ہم نے تو فرمائش اسبغ ابن نباتہ کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا علی اپنی زندگی میں ایک آخری حدیث رسول اپنی زبان مبارک سے سنائیے، تو یہ حدیث اس موقع کے ساتھ کیا مناسبت رکھتی ہے؟ اسی الجھن کو حل کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسبغ ابن نباتہ سے کہہ رہے تھے، اسبغ، جب میں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ابو الحسن آپ نے مبہم سی بات بتائی ہے، اس کی وضاحت بیان نہیں کی۔ وہی چیز جو میں اور آپ ابھی سوچ رہے تھے، یہ مبہم سی بات ہے، اس کی وضاحت چاہیے، تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ اس کی وضاحت کیجئے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں میں نے کہا میں تمہارا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہوں، چونکہ یہ حکم خدا تھا، حکم رسول تھا، تو آپ اس کی وضاحت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ چنانچہ مسجد سے واپس آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا، تو آپ نے مجھے دوبارہ مسجد واپس جا کر اس قول کی وضاحت میں یہ بتانے کا حکم دیا۔ آپ نے مجھے کہا دوبارہ مسجد میں جائیے اور اس قول کی وضاحت یہ جا کر لوگوں کو دیجیے، وہ کیا ہے؟ الا و انی انا ابوکم، الا و انی انا مولاکم، الا و انی انا اجیرکم، آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا باپ ہوں، پس خدا کی لعنت اس شخص پر جو اپنے باپ کو ناراض کرے، اور آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا مالک و مولا ہوں، پس خدا کی لعنت ایسے شخص پر جو مجھ سے دوری اختیار کرے، اور آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا اجیر ہوں، پس خدا کی لعنت ہو اور اس شخص پر جو میری اجرت میں کمی کرے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں جو فرمان سنایا، اس کو میں نے بعض علماء سے سنا ہے جس میں امیر المومنین کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اور لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے باپ کا نہ ہو، جو اپنے مالک کا نہ ہو، اور جو اپنے اجیر کا اجر ضائع کرے، چونکہ میں اور آپ اس امت کے باپ بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور اجیر بھی ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت نقل کی ہے اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سائل کے سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ بھی ہیں، اس امت کے مولا اور اجیر ہیں، بس اس پر لعنت جو ہمارا حق ضائع کرے۔ تو جو آخر میں نے ابھی آپ سے بات کی وہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ساتویں امام نے نقل کیا ہے، ساتویں امام سے وہ حدیث بھی نقل ہوئی جس میں آخری وقت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے مالک ہیں، اس امت کے اجیر ہیں، جو اپنے باپ کو ناراض کرے، جو اپنے مالک سے دوری اختیار کرے، اور جو اپنے اجیر کا حق ضائع کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔
اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میری آج تو خواہش تھی کہ ہم انشاءاللہ بر وقت مکمل کر سکیں گے، لیکن نہیں معلوم، چونکہ یہ گفتگو ایسی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے میں نے احتیاطاً اس سے